نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحديث 38۔ اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس کتاب کے آخری حصے تک پہنچ گئے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ یہ حدیث ہیں، 3 احادیث ہیں، جس سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج اس کتاب کو ختم کر دیں۔ اور اس حدیث کے ساتھ مؤلف الامام المنذری رحمہ اللہ، وہ جو فقہ کے جو ابواب ہیں، ان ابواب کا ایک اہم باب ہے فقہ الجنایات۔ عربی میں جنایات کہتے ہیں جو بھی جرم ہوتا ہے، ہر ایک قسم کا جو جرم ہے، چوری، ڈکیتی، جو بھی ہے، شراب پینا، جو بھی حرام کام ہے جس کے لیے شریعت نے سزا قائم کی ہے دنیا میں، تو ان جرم کو جنایات کہتے ہیں۔ جرائم اس کا جمع ہے، جرم ایک ہے، جرائم جمع ہے، تو ان کے لیے جو بھی سزا شریعت نے مقرر کی ہے دنیا میں، اس کو فقہ الجنایات کہتے ہیں۔ تو یہ جو سزائیں ہیں، ان کو شریعت میں، فقہ میں، ان کو حد کہتے ہیں، حد قائم کرنا۔ تو حد وہ ہے جو سزا ہے کوئی بڑے گناہ کے لیے، جس کو شریعت نے مقرر کی ہے کہ ایسا، یہ بڑا گناہ اگر آپ کوئی کرتا ہے تو پھر اس کی سزا یہ ہے، اگر یہ ایسا ہے تو اس کی سزا یہ ہے۔ اور اس میں ایک سزا ہے حد کے تحت، ایک اور مجموعہ ہے سزاؤں کا، اس کو کہتے ہیں قصاص۔ قصاص قص سے ہے، قص کہتے ہیں عربی میں کاٹنا۔ تو قصاص حد الگ ہے اور قصاص الگ ہے، اس میں علماء نے فرق کیا ہے۔ تو ہر ایک کبیرہ گناہ کے لیے جو سزا قائم کی گئی ہے اس کو حد کہتے ہیں۔ مثلا کوڑے مارنا، ہاتھ کاٹنا، یہ سب حد ہیں۔ اور جہاں خاص کوئی جسم کے اعضاء کاٹنے کی جو بات آتی ہے تو اس کو قص کہتے ہیں۔ مطلب آج ہم پڑھیں گے کہ اگر کسی نے چوری کی تو پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اگر کوئی قتل جان بوجھ کر معصوم کی جان لیتا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے۔ تو یہ قص ہے۔ بہت سارے ایسے جرائم ہیں جس کو شریعت نے کاٹنے سے یا کاٹنے کی سزائیں مقرر کی ہیں، تو ان کو قصاص کہتے ہیں۔ اور اس کے جو دلائل ہیں، یہ دلائل قرآن اور حدیث میں ثابت ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو بھی گناہ یا جو بھی جرائم ہیں جن کے تعلق سے شریعت نے کچھ حد مقرر نہیں کی ہے، تو وہ حاکم کے حوالے ہو جاتا ہے۔
تو حاکم کا حق ہے، اسی لیے حاکم کا بہت بڑا مقام ہے شریعت میں. ایک اسلامی معاشرے میں، اسلامی حکومت میں حاکم کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ سورۃ النساء کی جو مشہور آیت ہے اس میں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم. وہاں پر اطیعوا یعنی کہ ان کی اطاعت کا جو فعل ہے، جو اطاعت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ اطاعت مطلق ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ بھی مطلق ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن جب اولی الامر کی بات آئی، اولی الامر وہ ہیں جو مسلمانوں کے، ایک مسلم معاشرے کے، ایک مسلم ملک کے ان کے جو معاملات ہیں ان کو سنبھالتے ہیں، تو ان کو اولو الامر کہتے ہیں. اس میں حاکم خلیفہ ہو سکتا ہے، حاکم ہو سکتا ہے، سلطان ہو سکتا ہے، امیر ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے. قاضی یعنی کہ ڈیلیگیشن، حاکم کے ڈیلیگیشن میں قاضی ہو سکتا ہے. تو یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ علماء کی بھی اطاعت جو ہے یہ لازمی ہے، واجب ہے، لیکن قید کے ساتھ. اگر انہوں نے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق، اگر انہوں نے حکم کرنے کی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا اگر انہوں نے حکم دیا، تو ان کی اتباع یعنی کہ ان کے حکم کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. لیکن اگر انہوں نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کے لیے اگر حکم دیا تو اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی معصیت میں، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. تو یہ جب کوئی بعض ایسے یہ ہو سکتے ہیں، بعض ایسے جرائم ہو سکتے ہیں جن کے لیے قرآن اور حدیث میں ان کے لیے حد قائم نہیں کی گئی ہے، لیکن وہ اس کو کہتے ہیں تعزیر، تعین زا یا را، تعزیر یعنی کہ یہ حاکم کے حوالے کیا جاتا ہے. تو حاکم جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس کے تعلق سے تو وہ قبول کیا جاتا ہے، اور اس کی تنفیذ جو قاضی ہیں یا جو ہیں ان کے ذریعے سے تنفیذ ہو جاتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو 3 احادیث جو الامام المنذری رحمہ اللہ جو لائے ہیں، ان کا تعلق حد سے اور قصاص سے ہے. اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، کہ قصاص یہ جو سزائیں جو قائم کی ہیں، مقرر کی ہیں شریعت نے، تو ان میں ہمارے لیے حیات ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. یا اولی الالباب، اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو. لب الباب کا جمع ہے، لب کا جمع الباب ہے. تو الباب، اولو الالباب وہ ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جو صحیح اور غلط پہچان سکتے ہیں، جائز ناجائز پہچان سکتے ہیں، اچھا برا، حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں. تو یہ اس کلمے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس میں تمہارے لیے قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے. بھلے ہی وہ لگتا ہے کہ اس میں ایک نعوذ باللہ یہ غیر مسلمان ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی مطلب جو بھی شریعت نے جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ بہت مطلب گھنونے ہیں، دردناک ہیں، خطرناک ہیں، جو بھی ہیں وہ یہ ان کا نظریہ ہے. لیکن ہمارے لیے اس میں زندگی ہے ہمارے لیے. تو جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا ہے اور جس نے دنیا کا نظام بنایا ہے، وہ بہتر جانتا ہے یا ہم بہتر جانتے ہیں انسان کی عقل کیا ہے. تو جب خالق نے کہا ہے کہ قصاص میں ہمارے لیے زندگی ہے، حیات ہے، تو پھر دوسروں کی بات کو ہم اٹھا کر دیوار پہ مارتے ہیں. تو بہرحال یہ 3 احادیث سے انشاءاللہ پڑھ کر آج کا درس بھی ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کتاب کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے.
فتفضل يا الأخ إخلاص اقرأ لنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري في كتابه الأربعين في الأحكام، الحديث 38 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا يحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارق للجماعة، أخرجه البخاري ومسلم. بارک اللہ فیک. تو یہاں پر جو حدیث ہے الحدیث الثامن والثلاثون، اس حدیث جس کی روایت کی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا بإحدى ثلاث، کہ کوئی ایک شخص جو مسلم ہے اس کا خون تب تک حلال نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ شہادت دیتا رہتا ہے، یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. جب وہ شہادت دیتا ہے، ٹھیک ہے تو ترجمہ تھوڑا صحیح طریقے سے کریں گے اس کا، کہ جو مسلم ہے اس کا خون جو ہے وہ حرام ہے، اس کا خون حرام ہے، اس کو حلال نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ جب وہ شہادت دیتا ہے لا یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. اگر وہ اس نے شہادت دے دیا، مسلمان ہو گیا، تو پھر اس کا خون جو ہے اس کا خون حرام ہو جاتا ہے، اس کا خون بہایا نہیں جا سکتا ہے. الا بإحدى ثلاث، سوائے ایک میں سے تین کے. سب سے پہلے ہے النفس بالنفس، نفس یعنی کہ ایک جان. اگر ایک مسلمان نے کسی اور کی جان لی، جو جان معصوم ہے، جس کو شریعت نے محفوظ رکھا ہے، اگر اس نے جان بوجھ کر اس کی جان لی، یعنی کہ دوسرے کا قتل کیا، تو اس حالت میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسلامی حکومت میں. یہ پہلا ہے. دوسرا ہے الثیب الزانی، یعنی کہ وہ شخص جو شادی شدہ ہے اور وہ نعوذ باللہ زنا کرتا ہے، یہ دوسرا ہے. تیسرا ہے والمارق من الدین التارک للجماعہ، تیسرا ایسا مسلم ہے جو دین سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ مرتد ہو جاتا ہے اور وہ مسلمانوں کی جماعت چھوڑ دیتا ہے. المارق من الدین یعنی کہ وہ دین سے باہر نکل گیا. تو یہ تین حالتوں میں ایک مسلمان کا خون بہایا جا سکتا ہے. اخرجہ البخاری، اس کو امام البخاری اور امام المسلم رحمہم اللہ انہوں نے اس کی روایت کی ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کا خون حرام ہے، اور شریعت اس کو کہتے ہیں جو شریعت کے جو مقاصد ہیں، المقاصد الکبریٰ جس کو کہتے ہیں، کہ شریعت جو ہے وہ 5 اہم چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے آئی ہے. سب سے پہلے ہے دین، دوسرا جان، تیسرا مال، چوتھا نسل، اور 5واں انسان کی عقل. تو یہ پانچ جو ہیں یہ شریعت کے مقاصد ہیں، جو بڑے مقاصد ہیں. تو اگر کسی نے بھی اس میں خلاف ورزی کی، اس کو ان پر یعنی کہ ان کو
یہ جو 5 مقاصد ہیں، دین، جان، مال وغیرہ، تو اگر اس نے اس میں دوسرے کے حق میں اس پر ہجوم کیا تو پھر شریعت نے اس کے لیے سزائیں رکھی ہیں. تو سب سے پہلے سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ ہے دین. تو جو دین میں جو یہ کرتا ہے، دین میں کھیلتا ہے، تو دین چھوڑتا ہے سب سے پہلے، تو اس کے لیے سزا ہے، اس کے لیے سزا موت ہے. تو سب سے اہم جو مقصد ہے وہ شریعت کا ہے، وہ دین ہے. تو اسی لیے اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد اگر وہ، یا مسلمان رہنے کے بعد اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے، دین چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے سزا ہے. اور یہ قرآن، حدیث اور صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض دعات آج کے زمانے میں جو نکل گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، یہ صرف جو غیر مسلمان ہیں، غیر مسلمان کو پتہ نہیں، ان کے رائے کو یہ کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ دین میں یہ نہیں، سزا نہیں ہے. لیکن ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو دین چھوڑتا ہے، جو مرتد ہو جاتا ہے، اس کے لیے سزائے موت ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اس میں ان سزاؤں میں شریعت مرد اور عورت کے درمیان فرق نہیں کرتی ہے. تو سب سے پہلے دین ہے. دوسرا ہے جان. تو اگر کسی نے ایک معصوم جان کا قتل کیا، تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ النفس بالنفس جہاں پر آیا ہے، اس کو اہل العلم نے اس طریقے سے تعبیر کی ہے کہ جان معصوم ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک اور مسلمان کی جان معصوم ہے، یعنی کہ اس کو محفوظ کیا گیا ہے. معصوم کا مطلب ہے یہاں پر اس کو حفاظتی ہے اس کو. اور دوسرا ذمی، یعنی کہ اہل الکتاب ہیں، یہود اور نصارہ اور مجوس، اگر وہ اسلامی حکومت میں ہیں، ایک اسلامی ملک میں ہیں اور وہ جزیہ دے رہے ہیں، تو ان کی جان بھی محفوظ ہے، ان کی جان بھی نہیں لی جا سکتی ہے. اگر ایک مسلمان نے ان کی جان لیے جب وہ جزیہ دے رہے ہیں حاکم کو، تو پھر حاکم مسلمان پر یہ سزا سنا سکتا ہے. دوسرا، اگر کافر ہے لیکن مسلمانوں کے درمیان رہ رہا ہے، کافر ہے لیکن اس کو ایک معاہدہ ہے حاکم کے ساتھ، تو اس معاہدے کے تحت اس کی جان بھی معصوم ہو جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی مسلمان اگر کافر کی جان لیتا ہے، اور وہ کافر اور اس دور کے اس جگہ کے حاکم کے درمیان معاہدہ ہے، یعنی کہ وہ حاکم کی حفاظتی میں ہے، تو اگر کوئی اور مسلمان اس کی جان لیتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. تو معصوم جان 3 قسم کے ہیں. سب سے پہلے ایک دوسرا مسلمان ہے، دوسرا ایک ذمی ہے جو جزیہ دے رہا ہے، اور تیسرا ایسا کافر ہے جو حاکم کے ساتھ اس کا معاہدہ ہے. تو یہ تینوں کی جان، تین شخصوں کی جان محفوظ ہے حاکم کے شریعت کے نظر میں. تو یہ جان کو قتل کرنا بالکل ناجائز ہے. تیسرا ہے مال کے تعلق سے اس کے بعد والی حدیث آئے گی. چوتھا ہے نسل. تو نسل، اسلام نے نسل کی حفاظتی کی ہے. تو اگر نسل کے اعتبار سے کوئی بڑا گناہ کرتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ الثیب الزانی، یعنی کہ زنا کرنا، تو اس کے لیے بھی شریعت نے یہ خطرناک سزا یہاں پر قتل کرنے کی سزا جو ہے اس کو مقرر کی ہے. 5واں ہے عقل کے تحت عزت بھی آتی ہے. تو اگر عزت، عقل جیسا کہ شراب ہے، تو شراب پینے سے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور مسلمان کو خاص کر کے اس کو واجب اور محرم کی تمیز نہیں رہتی ہے. وہ اس کے اوپر جو واجب ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، یا
نماز نہیں پڑھتا ہے، جو بھی ہے، کیونکہ اس کے عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، شراب ہو سکتا ہے، یا آج کے زمانے میں جو ڈرگز ہیں نعوذ باللہ یہ ہیں، تو یہ سب جو ہیں یہ عقل پہ اثر کرتی ہیں، تو ان کے لیے بھی سزا دی گئی، مقرر کی گئی ہے شریعت میں۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سزا کون دے گا؟ سب سے پہلے یہ سزا جو ہے یہ ایک حاکم کا حق ہے۔ اسلام، ہماری شریعت، ہمارا دین جو ہے یہ بہت سسٹمیٹک دین ہے۔ شریعت اس کو بہت ایک مرتب طریقے سے اس کی تنفیذ کی جاتی ہے۔ یہ حق صرف اور صرف حاکم کا ہے۔ یہ کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی انفرادی طور پہ اس کو تنفیذ کرنا، اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے۔ یہ جو حقوق ہیں حد قائم کرنے کے، قصاص قائم کرنے کے، تعزیر کے، جو بھی سزا شریعت نے مقرر کی ہے، ان کی تنفیذ کرنا یہ حاکم کا حق ہے۔ حاکم کے ذریعے سے ہی یہ سزائیں تنفیذ کی جاتی ہیں۔ یہ حق کسی اور کو شریعت نے نہیں دی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر کسی نے قتل کر دیا، ایک معصوم کی جان لی، تو اس کو قاضی کے پاس بلایا جائے گا، اس کو پکڑا جائے گا، اس پر باقاعدہ اس کو قاضی کے سامنے ٹھہرایا جائے گا، اس پر مقدمہ کیا جائے گا کہ اس نے قتل کیا ہے، اور پورے اسباب کی تلاشی لی جائے گی کہ کیوں اس نے قتل کیا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ واقعی کیا اس نے قتل کیا ہے یا نہیں۔ اگر ثابت ہو گیا کہ اس نے قتل کیا ہے تو پھر اسباب بھی دیکھے جائیں گے کہ کس لیے اس نے قتل کیا ہے۔ جو بھی ہے، جو قاضی ہے یا جو حاکم ہے، قاضی جو ہے وہ حاکم کا نائب ہے، تو اگر حاکم نے امیر کو یا قاضی کو مقرر کیا ہے ایسے مقدمے یہ کرنے کے لیے، جاری کرنے کے لیے، تو پھر ان کے پاس لایا جائے گا۔ پھر جو فیصلہ قاضی یا امیر یا حاکم دے گا، اس کے مطابق یہ سزا اس کو دی جائے گی۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان سزاؤں کو، ان حدود کو کس طریقے سے قائم کیا جاتا ہے۔ دوسرا، اگر زنا کرنے والا ہے، زنا کرنے والی ہے، تو اس کو بھی قاضی کے سامنے لایا جائے گا یا امیر کے سامنے، حاکم کے سامنے، جو بھی، اور اس پر بھی مقدمہ کیا جائے گا۔ تو وہاں پر چار شہادت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر 4 لوگوں نے شہادت گواہی دے دی کہ واقعی انہوں نے دیکھا ہے یہ کام ہوتے ہوئے، تو پھر اس پر حد قائم کی جائے گی۔ اور حد کیا ہے؟ اس کو رجم کہتے ہیں، پتھر مار کر اس کی جان لے لی جاتی ہے۔ تو اس میں حکمت علماء نے جو اس حدیث کی جو شروحات کیے ہیں علماء اہل العلم نے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے 2 اسباب ہیں۔ کیوں اس میں اتنی شدت رکھی گئی ہے کہ پتھر مار کر ایسی کوئی بھی سزا نہیں ہے ساری شریعت میں جس میں پتھر مار کر، جس کو رجم کہتے ہیں، پتھر مار کر جان لی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو شادی شدہ عورت ہے یا جو مرد ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر کوئی ایک شوہر ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اگر کوئی دوسرے شخص نے اس کے بیوی پر حملہ کیا تو پھر اس کا جو درد ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اس کے باوجود اس نے دوسرے کی بیوی پر اس نے ہاتھ ڈالا ہے۔ تو دوسرا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ جس نے زنا کیا ہے وہ شادی شدہ تھا، تو وہ جانتا ہے کہ اس کو شریعت نے اس کو ایک حلال طریقہ دیا تھا اپنی جو شہوت ہے اس کو ختم کرنے کے، لیکن اس نے اس کو چھوڑ کر، اس کے آگے بڑھ کر، اس نے دوسروں کے ساتھ اس نے حرام طریقے سے اس نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی لیے اگر وہ ایسا کر سکتا ہے، تو اگر ایک عورت کے ساتھ کر سکتا ہے، تو پھر وہ اور دوسرے عورتوں کے ساتھ بھی وہ کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے اس شدید قسم کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے۔
تیسرا ہے جو دین سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو اگر پتہ چل گیا تو پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں، اس کے پر بھی مقدمہ جاری کیا جاتا ہے. اور یہاں پر قاضی کے آگے لا کر اس کو دو اعتبار سے اس پر مقدمہ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں انتفاء الموانع. انتفاء الموانع، جو اب سمجھیں یہاں پر حال میں ایک سعودی عرب میں قطیف جہاں پر رافضہ رہتے ہیں، تو یہاں پر ایک رافضی نے کچھ سال پہلے کی بات ہے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی. تو اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو لایا گیا، قاضی کے آگے کھڑایا گیا اس کو. پھر اس کو سب سے پہلے اس کو پوچھا گیا کہ کیوں تم نے ایسے کیا. تو قاضی جو ہے وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کیا اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے. موانع جو ہے منع سے ہے، موانع. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے کہ دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا معمولی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ، سبحان اللہ. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے، اس حکم کی سزا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو منع کر رہی ہے کہ اس کے پاس صحیح اس کا تصور ہو. اس کو کہتے ہیں انتفاء الموانع. تو اس میں عموماً دیکھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے جو شخص نعوذ باللہ جو مرتد ہو گیا ہے، تو کیا وہ اس کے پاس دین کا صحیح علم ہے، دین کا صحیح تصور ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ شبہات ہیں جس کی وجہ سے وہ دین چھوڑ رہا ہے، تو ان شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کو علم نہیں ہے کہ اس عمل کی سزا قتل ہے. تو قتل یہ معمولی چیز نہیں ہے، مطلب اگر انسان کو دھمکی دی جائے کہ تیرا قتل کر دیا جائے گا تو پھر وہ باز آ جاتا ہے وہ. تو اس کو کہتے ہیں انتفاء الموانع. تو ہر وہ چیز جو منع کرتی ہے ایک انسان کے پاس صحیح تصور، صحیح علم آنے کے لیے، اور خصوصاً سزا جو سزا ہے، سزا کے تعلق سے اس کے پاس اگر اس کا حکم کی اس حکم کا علم اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کو بتایا جائے گا، تو اور اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ چھوڑ دے. اس کو موقع دیا جائے گا کہ جو بھی ہے اس کے اگر شبہات ہیں تو شبہات کو دور کیا جائے گا. اس کے پاس دین کا صحیح علم دیا جائے گا اس کو، اور دین کے جو خصوصیات ہیں، دین کے جو فوائد ہیں، تو یہ سب اس کے آگے رکھے جائیں گے. پھر اس کو موقع دیا جائے گا، اور پھر اس کو دھمکی بھی دی جائے گی. تو اگر تو مرتد ہو گیا تو پھر تجھے قتل کر دیا جائے گا، اور وہ قتل اگر ہو گیا تو کافر اگر وہ ہوا تو پھر اس کے وارث، اس کے اگر بچے ہیں، وارث ہیں، تو ان کو اس میں کچھ نہیں ملے گا میراث میں. تو پھر وہ اس کا مال جو ہے پورا وہ حکومت لے لے گی. تو یہ سب چیزیں جو بھی اگر وہ کافر قتل ہوا تو جو بھی دوسرے جو اسباب ہیں جس کے طرف سے اس کے وارثوں پر اس کا اثر ہو سکتا ہے، تو یہ سب اس کو بتایا جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں انتفاء الموانع. اس کے بعد کہتے ہیں دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے اقامت الحجہ. اس پر حجت قائم کی جائے گی، اس کو موقع دیا جائے گا، اس پر حجت قائم کی جائے گی، اس کو علم دیا جائے گا، سب کچھ. اس کے باوجود بھی اگر وہ اڑا رہا کہ نہیں مجھے اسلام میں نہیں رہنا ہے، وہ مرتد ہو جائے گا، بھلے ہی اس کو قتل کیوں نہ کر دیں. ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ، لوگ اپنی باتوں سے توبہ نہیں کرتے ہیں. جیسا یہ رافضی قطیف میں ایسا اس کو موقع دیا گیا معافی مانگنے کے لیے سب، لیکن پھر بھی وہ اڑا رہا، تو پھر اس کو قتل کیا گیا. تو جو قتل کا طریقہ اسلام نے اختیار کیا ہے وہ تو تلوار کا طریقہ ہے، کیونکہ تلوار جو طریقہ ہے جس میں گردن کاٹ دیتے ہیں، تو یہ بہت ہی کم اس میں تکلیف ہوتی ہے، انسان کی جان فوراً چلی جاتی ہے اس میں.
خاص کر کے اگر تلوار بہت ہی زیادہ تیز ہو، اور تلوار جس کو سیاف کہتے ہیں، سیف تلوار ہے عربی میں، سیاف تلوار چلانے والے کو سیاف کہتے ہیں، اور سیاف اگر یہ ماہر ہے کس طریقے سے گردن اڑایا جا سکتا ہے بغیر کوئی تکلیف کے، تو اس میں بہت بہت کم تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے برعکس پھانسی دے کر مارنا، نعوذ باللہ، اس میں امریکہ میں یہاں پوائزن کا انجیکشن دے دیتے ہیں، زہر کا انجیکشن دے کے مارتے ہیں، یا کرسی پہ بٹھا کر، لوہے کی کرسی پہ بٹھا کر اس میں کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں سب انسان بہت ہی زیادہ تکلیف اٹھا کر اس میں اس کی جان نکلتی ہے، لیکن سبحان اللہ ہماری شریعت کا طریقہ جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ بھلے ہی اس میں کچھ غیر مسلمان اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن جو خالق ہے وہ خالق بہتر جاننے والا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے قتل کرنے کا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے سب سے پہلے کہ یہ جو سزائیں مقرر کی ہیں شریعت، یہ حدود القصاص کے لیے ہیں، اور یہ خاص کر کے ان جرم کے لیے ہیں جو بہت بڑے جرم ہیں، اور یہ ایک کفارہ ہے۔ اگر ان کو یہاں پر یہ سزا دی جاتی ہے تو پھر ان کو قیامت کے دن ان کی سزا کم ہو جاتی ہے، اور قیامت کی جو سزا ہے وہ دنیا کی سزا کے آگے کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی سزا قیامت کی سزا کے آگے کچھ نہیں ہے۔ قیامت میں جو سزا دی جائے گی وہ بہت ہی زیادہ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو حفاظتی دے کبیرہ گناہ میں پڑھنے سے۔ یہ اس کے درمیان ہم مقارنہ کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ دنیا کی سزا کس طریقے سے ہے اور آخرت کی سزا کس طریقے سے۔ تو جو دنیا میں جو سزا دی جائے گی یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ تو یہ حدود اور قصاص جو ہیں، یہ جو 5 جو اہم مقاصد ہیں شریعت کے، ان مقاصد پر اگر کوئی شخص نے ان پر حملہ کیا یا ان کو گرانے کی کوشش کی تو پھر ان کے لیے یہ سزا دی گئی ہے۔ اور یہ سزا کا تنفیذ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سزا ایک اسلامی معاشرے میں، اسلامی حکومت میں یہ سزائیں نافذ کی جاتی ہیں حاکم یا حاکم کے نائب کے ذریعے سے، اور باقاعدہ مقدمہ جاری کیا جاتا ہے، اور خصوصاً ایسے جرائم جہاں پر گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے تو گواہوں کو لا کر پھر اگر کوئی مرتد ہو گیا ہے نعوذ باللہ تو پھر اس پر انتفاع الموانع اور اقامت الحجہ، اس کے بعد ہی یہ جاری کرنے کے بعد ہی اس پر یہ سزائیں نافذ کی جاتی ہیں۔ نعم، اس کے بعد الحديث 39 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحسن أخرجه البخاري ومسلم۔ نعم، تو اس حدیث میں بھی یہی بات دہرائی گئی ہے کہ زنا کرنے والے کی سزا کیا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص، اب یہاں اس شخص کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو ایسا ہی ہوتا ہے حدیث میں جہاں پر بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، اور ان پر ان واقعوں میں یا ان واقعات میں جو بھی اشخاص اس میں شامل تھے ان کا نام نہیں بتایا جاتا ہے، ان کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے ان کا نام چھپا دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ رجلن یا امرأتن، ایک شخص آیا، ایک عورت آئی، تو ان کی عزت بچانے کے لیے ان کا نام نہیں ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں اس شخص کا ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن ان کا نام تھا ماعز۔ تو یہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے،
تو وہ رسول اللہ صاحب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے زنا کیا ہے، اور انہوں نے 4 بار خود اپنے آپ کے اوپر انہوں نے گواہی دے دی۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، پھر آئے، پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کیا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، تو ایسے 4 بار ہوا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو موقع دے رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے، لیکن جذبات میں آ کر انہوں نے کچھ ایسا، اللہ عالم، لیکن جب انہوں نے 4 بار اس کا اقرار کر لیا کہ ان سے یہ کام ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر 4 گواہ جو ضروری ہے اس کام کی سزا دینے کے لیے، تو وہ 4 گواہ انہوں نے خود 4 بار گواہی خود انہوں نے اپنے آپ پر دے دی انہوں نے، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کا، یعنی کہ پتھر مار کر ان کو قتل کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ تو اس میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو مقدمہ ہے، یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ان کا مقام حاکم کا مقام تھا، تو وہ آئے، وہ حاکم کے پاس بات آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم کا مقام رکھتے تھے، تو انہوں نے اس سزا کی تنفیذ کا حکم دیا۔ وَكَانَ قَدْ أَحْسَن کا مطلب ہے کہ وہ شادی شدہ تھے، تو اسی لیے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، رجم کا جو یہ ہے، وہ اس کا حکم جو ہے وہ حکم باقی ہے، جیسا کہ دوسرے صحابہ نے بھی اس کی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اپنی خلافت میں انہوں نے رجم کیا، عمر ان کی خلافت میں انہوں نے بھی رجم کیا، اور عثمان نے بھی کیا، علی نے بھی کیا۔ تو یہ حکم ثابت ہے کہ یہ سزا ہے اس کام کے لیے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر ان کے لیے دوسری سزا ہے، ان کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور عورت کو گھر کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، اور مرد کو 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جاتا ہے اس کو، اور اس کے بعد ان کی شہادت قبول نہیں کی جاتی ہے۔ یہ جو شادی شدہ نہیں ہے ان کے لیے، لیکن جو شادی شدہ ہے ان کے لیے رجم ہے۔ نعم، اس کے بعد الحديث الأربعون عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فساعد، أخرجه البخاري ومسلم۔ نعم، تو اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتی ہیں کہ لا تقطع ید السارق، سارق چوری کرنے والا ہے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، الا فی ربع دینار فصاعدا، یعنی کہ 2 دینار سے زیادہ اس کی قیمت ہونا چاہیے۔ تو اس سے پہلے جب ہم نے زکوٰۃ کا نصاب ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں دینار کی قیمت ہم نے نکالی تھی، کس کو یاد ہے؟ دینار سب سے پہلے کیا ہے؟ دینار سونا ہے یا چاندی ہے؟ سونا ہے، ممتاز، بارک اللہ فیکم۔ اور کتنا ہے؟ 1 دینار میں کتنا سونا ہوتا ہے؟ کس کو یاد ہے؟ 1 دینار میں 200 گرام، 2 گرام اور کچھ، تقریباً 4 گرام۔ 4.25 گرام۔ 1 منٹ، یہاں پر اذان ہو رہی ہے۔ نعم، تو 1 دینار میں کتنے ہوتے ہیں؟ 1 مثقال سونا ہوتا ہے، اور 1 مثقال سونا جو ہے وہ
72 ग्राम बार्ली के दाने उसका उसका है। माशाल्लाह, मुमताज। तो 4 ग्राम और कुछ, 4.25 ग्राम है, आप कह सकते हैं 4.25 ग्राम, जैसा बहनों ने बताया, जज़ाहुल्लाह खैर। तो 4.25 ग्राम का ये है 1 दीनार। तो सबसे पहले ला तुक़्तअु यदुस सारिक़, अगर चोर ने चोरी की और उसकी कीमत रुब दीनार, रुब दीनार में कितना आएगा? अगर आपने वो उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया तो फिर उसका 1 ग्राम, 1 ग्राम के तकरीबन 1 ग्राम और कुछ, तो उसका वजन है। तो अगर 1 ग्राम सोना आज के माहौल में कितना है, तकरीबन कितना है सोना आज? यहाँ पे तकरीबन 270 रियाल है उसकी कीमत आज, यानी कि उसकी कीमत समझें 6,300 6,400 रुपये है। तो अगर कोई भी चीज़ उस पौ 1 ग्राम पौ दीनार यानी कि 1 ग्राम सोने के बराबर हो, तो उसको उसकी सज़ा दी जाएगी। और ये सज़ा जो है, ये सज़ा कुरान और हदीस और इजमा से साबित है। और सारिक कौन है? सारिक वो है, चोर इसको कहते हैं, लेकिन चोर इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहला ये है कि ये इसने चोरी की, लेकिन चोरी छुपे चोरी, यानी सबके नज़रों से दूर दूर उसने चोरी की। और दूसरा, इसने ऐसी चीज़ चोरी की है जो उस चीज़ को छुपा के रखा गया था। ऐसा नहीं कि उसको अलानियतन उसको ऐसे ही बाहर छोड़ दिया था, उसको लेकर भाग गया है, ऐसा नहीं है। अगर हो सकता है कि एक छोटे डिब्बे में उसको रखा गया था, उस पर ताला लगाया गया था और उसको एक मख्फी जगह पर उसको रखा गया था। तो फिर वो आया, चोरी छुपे आया, किसी को पता नहीं चला कि वो घुसा है जहाँ ये चीज़ रखी गई है, और फिर उसने वो ताला तोड़कर उस डिब्बे से उसने वो चीज़ उठाकर फरार हो गया। तो ये इसको कहते हैं सारिक। तो अगर उसकी कीमत कम से कम कीमत उसकी क्या है? 1 दीनार, यानी कि 1 ग्राम सोना, यानी कि तकरीबन आज के ज़माने के हिसाब से समझे आप 6,300 6,400 रुपये की कीमत है उसकी। तो अगर इतना कम से कम, अगर इसको कहते हैं अल-हद अदना, यानी कि कम से कम उसकी कीमत 1 दीनार या 1 ग्राम सोने के बराबर होना चाहिए। तो अगर उसे कम है तो फिर उस पर सज़ा नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो फिर उसका हाथ काट दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये भी जान लेना ज़रूरी है, जैसे कि दूसरे जो हुदूद हैं, जिस तरीके से हुदूद की तनफीज़ की जाती है, तो यहाँ पर भी इसको पकड़ा जाएगा, बाकायदा इसको कादी के आगे हाजिर किया जाएगा और उस पर मुकदमा जारी किया जाएगा, और फिर कादी उसका फ़ैसला देगा कि इसका हाथ काट दिया जाए। ये फिर से मैं कह रहा हूँ, ये एक तंजीम, एक जमात, एक फ़र्द के लिए ये नहीं है। ये हुकूक हुक्काम के हैं, सुल्तान के हैं, खुलफा के हैं, उमरा के हैं, ये हुकूक। तो इनफरादी तौर पर इसको तनफीज़ नहीं किया जा सकता है, उसकी इजाज़त शरीयत में नहीं दी है। तो ये पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि अगर उसने चोरी की और उसका हाथ काट दिया गया, तो हाथ काटना भी उसका तरीका भी शरीयत ने बताया है। ऐसा नहीं है कि उसका हाथ काटने का मतलब ये नहीं है कि उसकी हड्डी तोड़ दी जाएगी, नहीं। हाथ काटने से मुराद जहाँ पर जो कलाई है, जहाँ पर जो लंबी हड्डियां हैं हाथ की, वो ख़त्म होती हैं और छोटी हड्डियां शुरू होती हैं, जहाँ से उंगलियां और हथेली और उंगलियां जहाँ से शुरू होती हैं। तो वहाँ से उसको अलग कर दिया जाएगा, उसके हाथ को हड्डियों से अलग किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको काटने का मतलब ये नहीं है कि उसको बेतहाशा जहाँ चाहे उसको वहाँ तलवार लेकर काट दिया, ऐसा नहीं है।
اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے تو وہاں پر رگیں ہوتی ہیں، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو گرم تیل میں اس کا ہاتھ ڈبا دیتے ہیں اس کو، تاکہ وہ سخت ہو جائے اور پورا خون رک جائے، ورنہ وہ خون بہہ کر مر جائے گا بیچارہ. اس کے کیے کی سزا اس کو مل گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا خون بہتے ہوئے چھوڑ دیں اس کو، اور وہ زیادہ خون بہہ کر وہ اس کی جان نہ نکل جائے. تو گرم تیل میں اس کا ہاتھ ڈبا دیتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے ہاتھ کاٹنے کا. دوسرا، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا، پہلی بار ہاتھ کاٹ دیا گیا اور پھر اس نے چوری کی، تو پھر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا اس کا. اس کے باوجود بھی اگر اس نے پھر چوری کی تو پھر اس کا پیر کاٹ دیا جائے گا، ایک پیر. اور پھر اگر اس کے باوجود بھی اس نے چوری کی تو پھر ایک اور پیر اس کا کاٹ دیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر اگر اس نے چوری کی تو پھر اس کا حکم جو ہے، اس کا فیصلہ یہ حاکم کے حوالے ہو جائے گا. اگر حاکم چاہے تو اس کو جیل میں ڈال سکتا ہے، یا اگر حاکم چاہے تو اس کو قتل بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ چوری کا عادی ہو گیا ہے، اس کو عادت پڑ گئی ہے چوری کرنے کی. تو یہ تعزیر، اس کو کہتے ہیں تعزیر. تو تعزیر یہ حکام کا حق ہے. جس طریقے سے یہ سارے حدود، قصاص، ان کی تنفیذ حکام کا حق ہے، تو تعزیر بھی حاکم کا حق ہے، تو اس کے حوالے کیا جائے گا. تو اس کے ساتھ ہم نے اس کتاب کو پڑھ لیا ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ الامام المنذری رحمہ اللہ کو اس کے لیے سارے امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے سارے علماء، مشائخ جو گزر گئے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں برسائے، ان کے گناہوں کو معاف کریں، اور ان کی قبر میں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں. اور جو ہمارے علماء اور مشائخ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظتی کرے اور ان کے علم میں برکت دے، اور ہمیں ان سے زیادہ استفادہ کرنے کے موقع عطا فرمائے. وباللہ توفیق، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا. اللهم إنا نسألك العلم النافع، رزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم ذكرنا ما نسينا، واحفظ علينا ما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، وأنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك.